ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کے جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ ان کی ساس غریب تھی لیکن کچھ ایسا آیا کہ اوقات بھول گئی اور اس کے جہیز پر اس نے لان تان کرنے لگی اور اس کو کہنے لگی کہ تم یہ کیا لے کر آئی ہو۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا تھا، وہ ماں نہیں بن پا رہی تھی، لیکن وہ کرن کی ساس کچھ ایسا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کی گودیں بھر جاتی تھی۔ جب سب کو حقیقت معلوم ہوئی تو سب دنگ رہ گئے۔ یہ ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہوگی، وہ مجھے ڈاکٹر شکیلہ کے پاس لے گئیں۔ جب انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھجوا دیا۔ تب تک میری ساتھ ڈاکٹر شکیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر شکیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کا کہہ دیا، کہنے لگی تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھی اس لیے انہیں باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہین، کیا بچپن میں آپ کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بڑی بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچہ پیدا کرنے کا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو اندر کچھ ٹوٹ کر رہ گیا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے کاشف سے محبت سے شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری ماں جو کہے ان کی بات ٹالنا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس گھر میں میری جگہ نہیں بچی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا کاشف کی زندگی کے کیا کام؟ ان کی ماں تو بچوں سے محبت کرتی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رونے لگی، دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران ہو گئی۔ میں ساس کے رویے پر ابھی حیران ہی ہو رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ ویسے تو بہت فرخت عورت تھیں، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک دائی کے پاس لے جاؤں گی۔ جانتی ہو وہ دائی کے پاس جتنے بھی بانجھ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچہ پیدا نہ کر سکے یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں۔ دائی کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ صرف 7 دن گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد مانو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کا تو بس اپنے پیسے کمانا ہوتے ہیں۔ اس ڈاکٹرنی کا خیال ہوگا میں تمہارا مہنگا علاج کراؤں گی، تبھی یہ ایسے باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے دائی کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کی کوئی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی رحیلہ کے بھی ان کے پاس لے کر گئی تھی اور دائی کی بیگم کے ساتھ گولیاں کھانے کے بعد وہ اس مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دائی بیگم کے ساتھ چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کو کہا۔ ہم لوگ دونوں دائی بیگم کے آستانہ نما پر پہنچ گئے۔ دائی بیگم کے پاس واقعی کئی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی دائی بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہو گئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکریں جاتی رہیں۔ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا تو میری شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے۔ بہرحال دائی بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک احساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لیے پھر رہی تھی۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا، اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھی سو جانا۔ جانتی ہو نا دعا کے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی سمجھ گئے، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی، اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کاشف آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اس رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔
میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے اتاری، اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر ایک بات سے سخت پریشان تھی کہ جب بھی میں صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کا نشان بھی مجھے سمجھ نہ آتا کہ یہ کیسے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ بہت امیر خیال رکھتی تھی اور آج میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں صبح سے بڑی خوشی پھر رہی تھی اور اس بات کا اندازہ میرے شوہر نے اور میری ساس نے بھی لگایا تھا۔ میری ساس بھی بہت خوش تھیں، لیکن مجھے ان کے اس بھیانک روپ کا پتہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسے بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن خیر، کیونکہ میرا کورس مکمل ہونے کو آیا تھا، میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی، دائی بیگم کون سا دور ہے، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا تھا۔ فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح جلدی اٹھوں گی تو کوشش کرنے لگی کہ صبح ہی وہاں جاؤں گی، علی صبح دائی بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر سے میں اکثر نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی گئی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں میرے کمرے میں رکی رہی، آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی یا شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی۔ لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا لگا رکھا تھا، جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہو گئی تھی۔ لگتا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہیں جو اپنے عمل میں مصروف تھی۔ میں اٹھ کر چیخنا چلانا دیکھ کر گھبرا گئی، بولی خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی اور بہت ہی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتی ہوئے پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی اوپری طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہیں مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا کر چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا؟ روتی چیختی چلاتی رہی، مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جنم واقعہ تھا۔ میں اپنے شوہر کاشف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی، مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے اس عمل میں وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے، اور یہ کہ اس کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے کاشف نے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا تم یہاں پر ہو، میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتی ہوں، تمہاری ڈاکٹر رپورٹس دیکھ چکی ہوں، تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر شکیلا کے پاس گئی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ بن کی گولیاں کیوں دی؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ کاشف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے کاشف مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد جو تم مرضی کر لینا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاشف نے مجھے تسلی دی۔ اچھا سنو، کاشف نے مجھے رازدارانہ انداز میں کہا، میری اماں کو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں، عورتیں ان سے دم کروانی آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہیں۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے، جیسے دائی بیگم ہے نا ویسے ہی بننا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے ان کو ایک عمل
کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں. بس اسی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی. تمہیں مجھ سے بیاہ کر میری دلی آرزو پوری کی مگر اب مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ تمہیں ان کی بات ماننا ہے. اگر وہ یہ عمل کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو. اسے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے. وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی. میں اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر چلا اٹھی. میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہوگے ہو کاشف؟ مرد بنو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. تمہاری ماں سراسر جاہلیت میں پڑی ہیں. ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا. ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی؟ وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلیں گی. اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں ہے؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں. کاشف نے اطمینان سے کہا مجھے دکھ نہیں ہوگا. اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا. تم صبر کرو. اور ویسے بھی تمہارے تو ابھی پہلے مہینہ کون سے یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ کاشف میں کوئی بات نہیں جانتی. بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو. کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے. میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی. تم نے جو کرنا ہے کر لو. تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی. میں نے غصے سے کہا. کاشف نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا. بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی. سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا. 2-3 گھنٹوں بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے وہی بات سمجھانے لگا. بولا اماں کو عمل کرنے دو. وہ سب لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے. اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں. اس کے بعد تم جو چاہو کرو. میں تمہاری ہر بات مانوں گا لیکن خدا کے لیے مجھے اماں کے سامنے شرمندہ مت کرو. کاشف نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. مگر اولاد کی محبت عورت کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. نہیں کاشف، تم جو مرضی کہو، میں اولاد کا گلا نہیں گھونٹ سکتی. اپنی ماں سے کہہ دو جب تک میں زندہ ہوں اسے یہ عمل نہیں کرنے دوں گی. میں غصے میں دھاڑی. کاشف پتھر بنا مجھے دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہوں. اس کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شرمندہ ہے مگر اپنی ماں سے مجبور بھی ہے. وہ اسی وقت اپنے کمرے سے اٹھا اور باہر چلا گیا. مجھے ساس کے چیخنے کی آوازیں آئیں. پھر وہ بھاگا ہوا میرے کمرے کی طرف آیا. جاؤ نکل جاؤ اس گھر سے. جتنی دور جا سکتی ہو چلی جاؤ ورنہ اماں تمہیں جا لے لیں گی. پھر کاشف نے مجھے اپنے ایک دوست کے گھر کا پتہ دیا اور مجھے روڈ تک چھوڑنے بھی آیا اور بولا کچھ دن یہاں رہو، میں خود تمہیں یہاں سے لینے آؤں گا. اماں پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ تمہیں نہیں بخشیں گی. کاشف کی بات درست تھی. فجر کے وقت میں اپنا مختصر سامان لے کر اپنی ساس کے گھر سے چلی گئی. میں دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جہاں جا رہی ہوں ان لوگوں کو رویہ میرے ساتھ اچھا رہے. وہاں پہنچی تو اصغر اور اس کی بیوی نے میرا پرتپاک استقبال کیا. شاید میرے شوہر نے انہیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں آ رہی ہوں. ان لوگوں کے گھر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی. میں آرام سے 6 مہینے وہاں رہی. اس دوران کاشف نے میری خبر نہ لی. میری امید ٹوٹنے لگی تھی. لگتا تھا جیسے وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. مگر پھر ایک دن آسیہ باجی نے مجھے اطلاع دی کہ میرا شوہر مجھے لینے آ رہا ہے. خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی. میرا آخری مہینہ چل رہا تھا. ان دنوں عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اسے اپنے دکھ سکھ کہتی ہیں، اپنی تکلیف کا ساتھی بناتی ہیں. کاشف آئے تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی. برسوں کے بیمار اور لاغر لگ رہے تھے. آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے. مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری ماں کو بھی معاف کر دو. کاشف تقریباً رونے کو آئے تھے. کاشف کیا ہوا؟ آپ یوں کیوں رو رہے ہیں؟ تب کاشف نے مجھے بتایا کہ اماں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی. ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس سے ان کے حواس بگڑ گئے. وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں اور اب عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں. لوگوں نے دکھ دیکھ کر ہنستے ہیں. وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. کاشف کی بات سن کے مجھے پریشان کر دیا. اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا. بے شک معاف کرنے میں ہی عظمت ہے. زندگی کے آخری دنوں میں نے ان کی بھرپور خدمت کی. وہ مجھ سے بار بار معافی مانگتی تھی مگر انہوں نے نہ جانے کس کا دل دکھایا تھا. ان کی موت انتہائی تکلیف دے ہوئی. عالمی نظام میں ان کی جان جیسے کسی کانٹے میں اٹکی ہوئی تھی. یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی عبرت حاصل ہوئی. میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں کبھی زندگی میں بھول کر بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھاؤں گی اور نہ ہی کوئی شرکیہ عمل کروں گی. چاہے زندگی میں مایوسی کے بادل چھائے ہوں میں کبھی اللہ سے امید نہیں چھوڑوں گی. ہوا کچھ یہ تھا کہ میں کالج میں پڑھتی تھی اور یہ بھی کالج میں پڑھتا تھا. آصف اور میں دونوں کلاس فیل تھے. ہم دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی. کاشف نے میرا رشتہ میرے ماں باپ سے مانگا کیونکہ ہم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور میرے باپ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی. کاشف کی ماں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا لیکن اس نے ان شرائط پر مجھے قبول کیا تھا کہ وہ میرے پہ عمل کریں گی. کاشف کو اس وقت میرے علاوہ کچھ سوج نہیں رہا تھا اس لیے اس نے ماں کی بات میں آم ملا دی. دراصل اس کی ماں ایک کالا جادو کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ سب پر فوقیت حاصل کرنا چاہتی تھی. وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں لینا چاہتی تھی. لیکن وہ اس دن اس کا آخری دن تھا جس دن مجھے پتہ چل گیا خدا جب کچھ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ عمل ان پہ الٹا پڑ گیا جس کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ پاگل پن کا شکار ہو گئیں. وہ اپاہج ہو گئیں. وہ بول نہیں سکتی تھی اور آخری دنوں میں مجھ سے رو کر معافی مانگتی تھی. پھر میں نے ان کو معاف کر دیا. ان کی بہت خدمت کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سا بیٹا دیا. اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں. واقعی جو اللہ تعالیٰ کی منطق ہوتی ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر برے عمل سے بچائے.
آمین، خدا آمین۔